اس پروگرام کے اندر تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر نبیہ کو اس کے گھر والوں سے اتنی پریشانی، اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی فضا علی کو ڈاکٹر نبیہ کی باتیں سن کے تکلیف ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شو میری نظر سے گزرا جس میں ایک طرف ڈاکٹر نبیہ تھی اور دوسری طرف سوال پوچھنے والی فضا علی تھی۔ اس میں سب سے گھٹیا جو کردار ادا کیا وہ فضا علی تھی کہ جس نے پروگرام کے اندر ڈاکٹر نبیہ سے وہ سوال پوچھے جن کا پوچھنے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ کیا ضرورت تھی کہ کسی کی گھریلو لائف کو تم ٹی وی کے سامنے آ کر، لوگوں کے سامنے آ کر ڈسکس کرو؟ اگر تم اتنی ہی خیر خواہ ہوتی، جب ڈاکٹر نبیہ بتا رہی تھی تم اسے اسی وقت چپ کرواتی، لیکن ایسا نہیں۔ اگر فضا علی خیر خواہ ہوتی ڈاکٹر نبیہ کی تو اس سے کبھی بھی اس کے متعلق نہ سوال کرتی، اگر کوئی بات مل بھی جاتی تو وہیں پہ ٹھپ کر دیتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور بتاؤ اور بتاؤ۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر نبیہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی، بتانا نہیں چاہتی، لیکن فضا صاحب کہہ رہی ہیں کہ نہیں، آپ اور بتائیں اور بتائیں، تاکہ کسی کے معاملے کو زیادہ اچھالا جائے اور ریٹنگ جو ہے اس کے اوپر زیادہ اثر پڑے۔ جب ایک خاتون ٹی وی پہ آ کر اپنے خامند کے خلاف بات کرے گی، اپنے خامند کے گھر والوں کے خلاف آ کر بات کرے گی، کیا وہ خامند اس کو اپنے گھر میں رکھ سکے گا؟ آپ کس طرح لوگوں کے گھر کو جوڑ سکیں گے؟ کبھی نہیں جوڑ سکیں گے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا تو آپ اس کو کیمرے کے سامنے ڈسکس نہ کرتے، کیمرے کے علاوہ آپ اس کو ڈسکس کرتے، ان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن آپ نے سارے کا سارا معاملہ جو تھا وہ خراب کر دیا۔ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے ان کی شادی کو اور معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، تو گھر کے کام تو ساری عورتیں کرتی ہیں، ڈاکٹر نبیہ نے کر لیے تو اس میں کون سا بڑی بات ہو گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اور ہر گھر کا حصہ ہیں یہ، لیکن آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ آپ ان چھوٹی باتوں کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ یہ چھوٹی باتیں جب سب کے سامنے آتی ہیں تو یہی چھوٹی باتیں بڑی باتیں بن جاتی ہیں، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ طلاق کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ ایک لباس کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا راز رکھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی باتوں پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو کیا آپ گھر بسا سکیں گے؟ کبھی نہیں بسا سکیں گے۔ میری بات جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو ان کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کریں، آپس میں بیٹھ کر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ بیوی کا حق بنتا ہے وہ خامند کی رسپیکٹ کرے، خامند کا حق بنتا ہے وہ بیوی کی رسپیکٹ کرے۔ خامند بیوی کے والدین کی رسپیکٹ کرے گا تو بیوی خامند کے والدین کی رسپیکٹ کرے گی۔ تو جب آپ اپنے بیٹوں کی شادی کر کے بہو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا کریں، کیونکہ وہ اپنا گھر بار، اپنے والدین، بہن بھائی، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا تعلق جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ آج ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہراء کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ تم مجھے گڈ مدرز جو ہے نا وہ دو، میں تمہیں ایک نیشن، ایک قوم دوں گا، لیکن گڈ مدرز جو ہیں یہ کہاں سے آئیں گی؟ کیا آسمان سے بارش کی طرح برسیں گی یا زمین سے اگیں گی؟ نہیں، گڈ مدرز جو ہے نا یہ اسلام بتاتا ہے کہاں سے آئیں گی۔ انہیں سیدہ فاطمہ الزہراء کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ کیسے کردار کو اپنانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کہ آپ نے شادی کے بعد سیدہ فاطمہ الزہراء کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اندر میں نے سیدہ فاطمہ الزہراء کو مددگار پایا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہراء سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ نے حضرت علی کو کیسا شوہر پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہترین شوہر پایا۔ تو پتہ چلتا ہے رسپیکٹ دونوں طرف سے ہونی چاہیے، خامند اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرے، بیوی اپنی خامند کی رسپیکٹ کرے۔ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس کو اعانہ کیا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔
اس پروگرام کے اندر تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر نبیہ کو اس کے گھر والوں سے اتنی پریشانی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی فضا علی کو ڈاکٹر نبیہ کی باتیں سن کے تکلیف ہوئی۔ صرف اور صرف پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کے لچے لفنگے کرتوت جو ہیں یہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے، اور جو دیکھنے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کیا سوچتی ہیں؟ وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کریں گی، اپنے خامند کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گی۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ ایسا کریں گے تو ان کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوں گے۔ اور ہمارے میڈیا کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو اپنے آئے ہوئے مہمان کی عزت نفس کا خاص خیال رکھیں، اور بطور معاشرہ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کسی کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھر اگر بنانے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، بطور ماں ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، بطور بیوی ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، بطور بیٹی ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔